ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ اپنا کوشچن کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علیہ وعلی آل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال بھی شیعہ زاداری چینل کے ذریعے سے کچھ دروس ماہ مبارکہ رمضان میں اس طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچائے گئے تھے، اور اس سال بھی کوشش ہے کہ اسی شیعہ زاداری چینل کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس ماہ مبارکہ رمضان اور اس کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا سکیں۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی اعمال جن کو ہم بعنوان عبادت انجام دیتے ہیں، قدرت نے ان تمام عبادتوں کو جو فرض کیا ہے، اگر پوری انسانیت ان عبادتوں کو انجام نہ دے، کائنات میں کوئی بھی انسان سجدہ نہ کرے، کائنات کے تمام لوگ اگر خدا کو خدا ماننا بھی چھوڑ دیں، پھر بھی خدا کی خدائی میں ذرہ برابر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ پوری کائنات اگر اس کا سجدہ کریں، اس کو رب مانے، اس کو خالق مانے، اس کی عبادت کریں، پھر بھی اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی ترقی ہونے والی نہیں۔ وہ خدا تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں، ان عبادتوں سے خود ہمارا فائدہ ہے۔ یہ قدرت نے جو ان احکامات کو واجب فرمایا ہے اور جن کا حکم دیا ہے، یہ جب انسان انجام دیتا ہے تو اس میں بھی اس انسان کا فائدہ ہے۔ ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ آخر پورے سال انسان آزاد ہے، کسی وقت بھی کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، پھل کھا سکتا ہے، جو بھی اس کا دل چاہتا ہے، دن میں بھی رات میں بھی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک مہینہ، ذرا سا انسان اس پہ غور کرے کہ یہ ایک مہینہ کیوں خداوند عالم نے مؤمنین سے مطالبہ کیا ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اپنے کو روکو، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا پورے سال کی طرح اگر ہم رمضان میں بھی اسی طریقے سے کھانا کھاتے رہیں، پیتے رہیں تو کیا کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی وہ اعمال ہوتے ہیں عزیزو، یہی وہ عبادتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ بتاتے ہیں، خداوند عالم اپنی عبادتوں کے ذریعے سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں رزق دیا ہے، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اس ایک مہینے میں نہیں کھانا ہے، تو ہم نہ کھا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اسی کو عبودیت کہتے ہیں، اسی کو بندگی کہتے ہیں، کہ قدرت نے جو کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ بس یہاں پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آخر کیوں ہم کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کچھ بھی فلسفہ ہو سکتا ہے، بہت سے فلسفے ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان فلسفوں کی طرف ہم جائیں۔ ممکن ہے کہ بہت سے فلسفے ہوں جو ہم سمجھ بھی نہ پا رہے ہوں، ممکن ہے بہت سے اس کے ایسے فائدے ہوں کہ جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں پہنچ پا رہا ہو، ممکن ہے۔ لیکن سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے خالق نے ہم سے کہا ہے کہ اس ایک مہینے میں نہیں کھانا ہے، تو ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ ذرا سے غور کریں، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں بھی دیکھیں کہ جن کے صدقے میں، جن معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پوری کائنات کو خالق کیا گیا ہو، چاہے وہ ملائک متقیان ہو، چاہے پیغمبر اسلام، امام حسن، امام حسین، ان کے صدقے میں تمام چیزیں، یعنی عظیم ترین مخلوقات میں یہ لوگ آتے ہیں۔
ان کے صدقے میں ہر چیز کو بنایا گیا ہے. لیکن یہ بھی جب مصلی عبادت پر آتے ہیں تو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم عبد ہیں تو معبود ہے، ہم بندے ہیں تو خدا ہے. تمام عبادتوں کا یہ مقصد ہے. ایسا نہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں گے تو اس سے خدا کی شان میں اضافہ ہوگا، نہیں، اس سے ہماری عظمت میں اضافہ ہوگا. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے. یہاں پر انسان بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے سوال ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے نمازوں کی، مثلا روزے کی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اصول دین، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے فروع دین کا. اصول دین میں کیا ہے؟ آپ جتنا چاہیں سوال کریں، جتنی چاہے تحقیق کریں، جتنا چاہیں معلومات کریں، علماء سے پوچھیں جو دانشور ہیں، جو جانتے ہیں، کسی بھی صورت سے جتنا چاہیں آپ تحقیق کریں، معلوم کریں، پتہ کریں. جب آپ کو یقین ہو گیا، جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ واقعاً کوئی پروردگار ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی معبود ہے، اور وہ ایسا ہے کہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، جب کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ حکیم ہے، اس کا ہر حکم، ہر کام، ہر فعل حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ سب کا پروردگار ہے، وہ واحد ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ عالم ہے، وہ تمام مصلحتوں کو جانتا ہے، اتنا یقین ہو گیا. یہ اصول دین میں. اصول دین کے منزل میں آپ تحقیق کریں، دلیلوں سے پتہ کریں، مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے مطالعہ کیا، تحقیق کیا، علماء سے پوچھا، ہر لحاظ سے آپ کو معلوم ہو گیا، کیا یقین ہو گیا کہ ہاں وہ خالق ہے اور اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اس کی ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے. یقین ہو گیا. اب اسی پروردگار نے اگر کہہ دیا کہ اس ایک مہینے میں تمہیں نہیں کھانا ہے تو پھر اب نہیں کھانا ہے. یہاں پر اگر ہم سوال کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، تو پھر سوال یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، سوال پلٹے گا اصول دین کی طرف. یعنی ابھی آپ کو اس طریقے سے یقین نہیں ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر وہاں پر یقین ہوتا تو پھر آپ یہاں پر سوال نہ کرتے. اس نے اگر کہا ہے تو پھر یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی. کیا ہے مصلحت؟ خود خداوند عالم نے ایک مقصد اس میں بیان کر دیا، اس ماہ مبارکہ رمضان میں، اس روزے میں. ایک مقصد کیا بیان کیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یعنی اسی ایک عبادت کے ذریعے سے ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو جائے جیسا خداوند عالم پسند کرتا ہے، ویسا بن جائے کہ جیسا خداوند عالم اپنے ایک بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم اس طریقے کے بندے بن سکیں جیسا تو پسند کرتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.